يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال قوم لا يتقون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ صافات سے شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. صدق اللہ العظیم. اس سورت کے 5 رکوع ہیں اور آیتیں جو ہے 182 ہیں. تو یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 35-36 آیات کا ایوریج ہے فی رکوع. یہ کیوں بتا رہا ہوں؟ اس سے اندازہ ہو جائے کہ یہ پہلے 4 سال میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ہے. یہ جیسے سورہ شعراء گزر چکی ہے ایسے یہ بھی ہے. جہاں آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور بہاؤ جو ہے ان کا تیز ہوتا ہے، جیسے کہ پہاڑی دریا اور ندی نالے ہوتے ہیں. پاٹ چھوٹا، گہرائی زیادہ. دریائی جب میدان کے اندر آتے ہیں دریا، پھر وہ پاٹ چوڑے ہو جاتے ہیں، گہرائی اتنی نہیں رہتی. والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. فالزاجرات زجرا، پھر ڈانٹتے ہیں جیسے کہ ڈانٹا جاتا ہے. فالتالیات ذکرا، اور تلاوت کرتے ہیں ذکر کی. یہ 3 قسمیں جو ایک انداز میں آئی ہیں، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. قرآن حکیم کی 5 سورتیں اس اسلوب سے شروع ہوئی ہیں. ایک یہ ہے، پھر 26ویں پارے کے آخر میں آئے گی والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. پھر آگے مرسلات عرفا 29ویں پارے میں. 30ویں پارے میں 2 ہیں والعادیات ضبحا، اور اس سے بھی پہلے والنازعات غرقا والناشطات نشطا. 5 سورتیں اس اسلوب سے شروع ہوتی ہیں. ان میں سے یہ جو ہے یہ قسموں کا مقسم علیہ ہو گیا. کیا کس چیز پر قسم کھائی؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے رہتے ہیں. پھر جیسے حکم ملتا ہے اگر کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہے، کوئی انذار کرنا ہے، فالزاجرات زجرا جیسے ڈانٹا جاتا ہے، فالتالیات ذکرا اگر ذکر پہنچانا ہے، کہیں پیغام نبوت کی پیغام رسانی کرنی ہے، کسی رسول اور نبی تک پیغام پہنچانا ہے تو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں. اور ان سب کو گواہ بنایا گیا کس بات پر؟ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا معبود ایک ہے. توحید ہے مرکزی مضمون یہاں. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق،
وہ مالک ہے اور رب ہے، پروردگار ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، اور وہ رب ہے تمام مشرقوں کا، مشرق ایک نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی زمین کا کیونکہ اس طریقے سے اینگل ہے تو اور یہ گھومتی ہے تو اس کے اندر سورج جو ہے اس کے طلوع کی جگہ بدلتی رہتی ہے، بے شمار وہ مقامات کو ہم کہیں گے یہ مشارق ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے مزین کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا ہے سماء دنیا کو، نزدیک ترین والا جو آسمان ہے، یہ چراغوں سے، تاروں سے ہم نے اس کو مزین کر دیا ہے۔ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور یہ صرف زیبائش کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حفاظت ہے ان تمام شیاطین سے کہ جو سرکش ہوں، جو چاہتے ہوں کہ وہی اگر آ رہی ہے تو لے اڑے، کچھ وہاں سے فرشتوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں حاصل کر لیں۔ لا يسمعون الا الملأ الاعلی، وہ نہیں سن سکتے ملأ اعلیٰ کی باتوں کو، فرشتوں کا وہ طبقات کے جو اللہ تعالیٰ سے بہت مقرب ہے، قریب ہے، وہاں تک تو ان کی رسائی نہیں ہے۔ لا يسمعون الا الملأ الاعلی ويقذفون من كل جانب، اور ان کے اوپر تو پھینکے جاتے ہیں، ان پر مار پڑتی ہے ہر طرف سے، دحورا بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے ہمیشہ والا۔ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ، سوائے اس کے کہ جس نے اچک لی کوئی چیز، جس کو اچک لیا۔ جب فرشتے احکام خداوندی لے کر نازل ہو رہے ہوتے ہیں تو ان میں ان جنات کا معاملہ کچھ ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی چیز جو ہے وہ اچک لیتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پھر جو کوئی ایسا کر گزرتا ہے تو اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا روشن۔ یہ جو ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا ہے، در حقیقت یہ شیاطین جن جو ہیں ان کے اوپر میزائل گویا کہ داغے جاتے ہیں ان جگہوں سے کہ جنہیں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید اس کے اندر آسمانوں کے اندر یہ برج ہیں اور یہ حفاظت کی جگہ ہیں۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، ذرا ان سے یہ پوچھئے کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے کائنات بنائی ہے اس کا بنانا مشکل تھا؟ یعنی تم سمجھتے ہو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہو گیا؟ کس کے لیے؟ جس نے یہ ساری کائنات بنائی۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، خود اپنی تخلیق پر غور کریں، ہم نے ان کو بنایا ہے لیس دار گارے سے۔ اگلی صورت میں آئے گا صرف 3، بتا چکا ہوں آپ کو 6 اسلوب آتے ہیں قرآن مجید میں، کہیں تراب کہا مٹی، کہیں تین کہا گارا، کہیں طین لازب جو یہاں آ گیا۔ وہ گارا جو ہے بہت دیر تک اگر پڑا رہے اور اس میں کچھ توڑی بھی ڈال دی جائے تو اس میں ایک لیس پیدا ہو جاتا ہے، فرمنٹیشن ہوتی ہے، اسی سے پھر وہ گھروں کو لیپتے ہیں پوتے ہیں جو دیہات کے اندر ہوتا ہے، وہ طین لازب ہے۔ پھر جب وہ سوکھتا ہے تو وہ حمأ مسنون ہو جاتا ہے، پھر اور کھلکنے لگتا ہے تو صلصال من حمأ مسنون، یہ ہم پڑھائے ہیں سورہ حجر میں 3 دفعہ، صلصال من حمأ مسنون۔ بل عجبت ویسخرون، تو آپ بھی تعجب کرتے ہیں اور یہ بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ، آپ کو تعجب ہے کہ ایسی سیدھی بات پر بھی یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ سامنے کی بات، معقول بات، منطقی بات، جس اللہ نے آسمان اور زمین بنائے وہ انسانوں کو دوبارہ نہیں بنا سکتا، لیکن یہ کہ اس پر وہ استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت اخذ نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کسی نشانی کو دیکھتے ہیں تو پھر ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ کچھ بھی سوائے کھلے جادو کے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب کہ ہم مر جائیں گے، ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم پھر اٹھا لیے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہم ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی جنہیں مرے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قُلْ نعم، کہہ دیجئے نبی ہاں اٹھا لیے جاؤ گے۔ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم اپنے اس انکار کی وجہ سے وہاں ذلیل اور رسوا ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو ہماری طرف سے ایک چنگھاڑ ہوگی، جب اس سور میں پھونکا جائے گا تو ایک آواز آئے گی، ایک چیخ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو وہ کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے نکلے ہوئے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور اس وقت کہیں گے ہائے ہماری شامت، یہ ہے وہ یوم الدین جس کا ہم انکار کرتے رہے تھے۔ وہ وقت آ گیا کہ جس کی خبر ہمیں نبی اور رسول دے رہے تھے۔
ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے اس فیصلے کا وہ دن جس کو تم جھٹلاتے رہے تھے۔ یہ پہلا رکوع ہے۔ دوسرے رکوع میں سے عام جو مضامین ہیں، عام مکی صورتوں کے بھی موجود ہیں، 4 نکات خاص آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت ہی طویل رکوع ہے، 53 آیات پر مشتمل ایک رکوع ہے یہ۔ ایک یہ کہ جو قیامت میں حشر کے میدان میں جھگڑا ہوگا، جو قائدین تھے جنہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا اور وہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کے ذریعے سے انہیں دعوت حق سے روک دیتے تھے، ان کا جو آپس میں مخاصمہ ہوگا، تو بہت ہی عمدہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے ان کے قائدین فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ٹھیک ہے ہم نے تمہیں گمراہ کیا لیکن ہم خود بھی تو گمراہ تھے، ہم تھے ہی گمراہ، ہم گمراہی میں تھے تو تمہیں اور کیا دے سکتے تھے، ٹھیک ہے فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ کیا ہم اپنے دین اور اپنے معبودوں کو جو آباء و اجداد سے ہمارے چلے آ رہے ہیں چھوڑ دیں، کس کے لیے؟ ایک شاعر اور مجنون کے لیے، یعنی حضور کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، ہم اپنے معبودوں سے کنارہ کشی کر لیں ایک شاعر اور مجنون کے لیے۔ یہ مجنون کا لفظ خاص طور پر نوٹ کر لیجیے، یہ بالکل ابتدائی بات جو حضور کے بارے میں کہی گئی تھی وہ یہ مجنون تھی، لہذا یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتوں میں سے ہے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، نہیں وہ آئے ہیں حق لے کر اور انہوں نے تو سچا ثابت کر دیا تمام جو پچھلے رسول بھیجے گئے کہ وہ سب خبر دیتے آئے تھے کہ ایک آخری رسول کی بعثت ہونے والی ہے، تو وہ تو در حقیقت ان کو سچا ثابت کرتے ہوئے آئے۔ ایک اور نقطہ یہ کہا گیا ہے، یہ جو جہنم میں جو کھانے کو ملے گا جہنمیوں کو جبکہ وہ بھوک سے بےتاب ہو کر، تو جہنم کے اندر ایک درخت ہوگا زقوم، اس پر بھی وہ مذاق اڑاتے تھے، جہنم آگ کی جگہ کہتے ہو پھر کہتے ہو درخت ہوگا اس میں، تو اس کو بڑی وضاحت سے یہاں بیان کیا انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جو نکلتا ہے جہنم کی بالکل پاتال سے، بالکل بنیاد سے، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کا خوشہ ایسا ہے، اس کے پھل جو ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، نہایت مکروہ دیکھنے کے اندر ہی، لیکن یہ کہ وہ مجبور ہوں گے بھوک کے ہاتھوں اسی پر منہ ماریں گے، فإنہم لآکلون منہا فمالئون منہا البطون، تو وہ کھائیں گے اس زقوم میں سے اور اپنے پیٹ بھریں گے، ثم ان لہم علیہم لشوب من حمیم، پھر ملونی ہوگی ان کو لیے جب اندر سے جلن لگے گی تو پینے کے لیے کریکٹیو شے جو شراب کے اندر بھی کچھ ملا کر پیتے ہیں اس کی تلخی کو کم کرنے کے لیے وہ شوب ہے، لیکن اب ان کو جو شوب ملے گا وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر ان کا جو پہنچ جانا ہے بالآخر وہ در حقیقت ہوگا جہنم کی طرف۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے بھی اکثر جو پچھلے تھے وہ بھی گمراہ ہو گئے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں بھی خبردار کرنے والے اپنے رسول بھیجے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، پھر دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، ان میں سے صرف جو اللہ کے وہ بندے تھے جنہیں اللہ نے اپنا لیا تھا، خالص اپنا بنا لیا تھا، جو ایمان لائے اللہ کے ولی بن گئے، اللہ کے دوست بن گئے، تو اللہ نے انہیں اپنا لیا، وہ بچے۔ اس کے بعد اب تیسرے رکوع میں انباء الرسل کے حوالے سے کوئی باتیں ہو رہی ہیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں پکارا تھا نوح نے، یہ آ جائے گا سورہ قمر میں کہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہو رہا ہوں، مجھ پر یہ کافر غلبہ حاصل کر رہے ہیں، بس مدد فرما۔ اس لیے کہ اللہ کا یہ قاعدہ اور قانون ہے ہمیشہ سے، یہ آج آئے گا بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، رسولوں کے باب میں ہماری یہ بات پہلے سے طے ہے کہ ان کی مدد ہو کر رہے گی اور ہمارا جو یہ لشکر ہے وہ غالب آ کر رہے گا۔ تو فرمایا جب انہوں نے ہمیں پکارا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم تو بہت ہی اچھے ہیں پکار سننے والے اور دعا قبول کرنے والے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اس کو بھی نجات دی اور اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے ایک بیوی کے اور ایک بیٹے کے، وہ کئی مرتبہ تذکرہ ہو چکا ہے۔ من الکرب العظیم، اس بڑی کرب سے، اس بڑی گھبراہٹ سے۔
وجعلنا ذریتہ ہم الباقین، یہ بہت اہم ہے۔ اب دیکھیے چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن اب یہ تاریخ میں ہمارے لیے ایک اصول بن گیا ہے۔ ہم نے صرف اس کی ذریت ہی کو باقی رکھا، یعنی اگرچہ ان کے ساتھ اس کشتی کے اندر کچھ اور بھی اہل ایمان تھے، کچھ ان کے ملازم ہوں گے، کچھ اور ان کے ساتھی ہوں گے، کہتے ہیں لوگ کہ 80 تھے، 72 تھے، جو بھی تھے، لیکن نسل بعد میں صرف حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ گویا کہ پوری نسل انسانی جو ہے اب وہ آدم ثانی ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک جتنی انسانی نسل پھیلی تھی وہ اس عذاب کے اندر غرق کر دی گئی۔ صرف ان کے ساتھی اہل ایمان بچائے گئے کشتی کے اندر، اور ان میں ان کے 3 بیٹے بھی تھے۔ لیکن فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس ہی کی اولاد کو باقی رکھا۔ تو حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس ہی کی نسل سے دنیا کی تمام اقوام اور نسلیں ہیں جو خود باقی ہیں۔ ترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اسی کے طریقے پر رکھا پچھلوں کو۔ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں، ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو جزا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ یقین ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور پھر ہم نے اگلوں کو، بقیہ جو تھے ان کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور انہی کی جماعت میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ان کے بیٹے سام کی اولاد میں سے سیمیٹک ریس ہیں، لیکن شیعہ کیوں کہا گیا؟ کہ انہی کے نقش قدم پر، انہی کے طریق پر، اسی توحید کی شاہراہ پر گامزن جس پر کہ حضرت نوح تھے، حضرت ابراہیم بھی تھے۔ اب یہاں حضرت ابراہیم کا جو قصہ آ رہا ہے وہ میں ذرا جلدی سے اس کا ترجمہ کر دوں گا، یہ 10 برس ترجمہ ہو جانا چاہیے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ ابراہیم اپنے رب کے قریب آیا، پاس آیا، قلب سلیم لے کر، وہ قلب کہ جس کے اندر کوئی پرورشن نہیں ہوئی تھی، کوئی پولیوشن نہیں ہوئی تھی، اس میں شرک کی آمیزش نہیں آئی تھی، کوئی بھی کسی طرح کی آلودگی نہیں ہوئی تھی، صاف ستھرا دل۔ یہ آیا کیا مطلب؟ ابھی اس زندگی کے اندر اسی کو سلوک کہتے ہیں، اللہ کی طرف آنا، بڑھنا، قلب سلیم کے ساتھ اور فطرت سلیمہ کے ساتھ اور عقل سلیم کے ساتھ انسان تقرب اللہ کا حاصل کرتا ہے۔ اس قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یہ قصہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، لیکن یہ کہ اب پھر پڑھ لیجئے۔ جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے، یہ کیا آپ کو پوچھتے ہیں؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا آپ نے قصد کیا ہوا ہے۔ فما ظنکم برب العالمین، تو کیا گمان ہے آپ لوگوں کا تمام جہانوں کے رب کے بارے میں؟ کیا اس کی غیرت جوش میں نہیں آئے گی؟ کیا وہ تمہیں پکڑے گا نہیں؟ فنظر نظرۃ فی النجوم، جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کوئی ان کی بڑی پوجا ہونے والی تھی کھلی میدان میں جا کر، جنم اشٹمی کی پوجا جیسے ہندوؤں میں ہوتی ہے، پورا شہر خالی ہو جاتا تھا۔ تو جب ان کا جانے کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ انہوں نے ذرا کچھ نگاہ ادھر ادھر دیکھی ستاروں کے اندر اور کہا فقال انی سقیم، میں تو کچھ بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا، آپ جائیے۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ چلے گئے ان کو چھوڑ کر۔ فراغ الی آلہتہم، اب وہ جا گھسا ان کے بتوں میں، ان کے وہ جو بھی صنم خانہ تھا۔ فقال الا تاکلون، کہا یہ جو حلوے مانڈے رکھے ہیں آپ کے سامنے، کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہو گیا؟ مجھے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ٹوٹ پڑا ان پر اپنے داہنے ہاتھ سے ضرب لگاتے ہوئے، سب کو چور کر دیا سوائے ایک بڑے کے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو گھبرا کر دوڑتے ہوئے، قیامت صغریٰ برپا ہو گئی ہوگی تو ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب جب ان سے پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے کہا قال اتعبدون ما تنحتون، کیا تم خود اپنے ہاتھ سے جن کو تراشتے ہو ان کو پوچھتے ہو؟ کوئی عقل کے ناخن لو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ جو کچھ تم ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو ان سب کا خالق اللہ ہے۔ قالوا ابنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، ان کا بناؤ اس کے لیے کوئی ایک بہت بڑا جو ہے وہ عمارت بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، بہت بڑا الاؤ ہو اور ڈال دو اس کو اس آگ کے اندر۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، تو انہوں نے تو اس کے ساتھ چال چلی تھی لیکن ہم نے انہی کو کر دیا نیچا۔ چال یہ تھی کہ جب آگ کو دیکھے گا ابراہیم تو سارا نشہ جو ہے توحید وحید کا ہرن ہو جائے گا اس کا، اور یہ تائب ہو جائے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، تو گویا کہ ان کو شکست ہو گئی۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، چونکہ جب کسی نبی رسول کو
قوم جو ہے وہ پھر ہلاک کرنے پر آ جاتی ہے تو پھر ہجرت کا اس کو اذن ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، وہی مجھے راستہ دکھائے گا. کہاں جاؤں؟ اب ظاہر بات ہے اس زمانے کے اندر کتنے حالات کی واقفیت تو نہیں تھی، لیکن ملک چھوڑ کر جانا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. لیکن مجھے دے گا، راستہ دے گا، میرا رب ہے. رب حب لی من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے بشارت دی ایک بیٹے کی جو بہت ہی حلم والا ہوگا. یہ نوٹ کیجئے، یہ حلیم کا لفظ جو ہے یہ خاص ہے، بہت حلم والا آدمی، شخصیت. یہ قرآن میں یا تو صرف اللہ کے لیے آیا ہے یا صرف ان باپ بیٹوں کے لیے. 2 مرتبہ حضرت ابراہیم کے لیے، 1 مرتبہ حضرت اسحاق کے لیے، اور کسی کے لیے یہ صفت استعمال نہیں ہوئی. فلما بلغ، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، معاف کیجئے گا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اصبحك فانظر ماذا ترى. اب جب وہ بیٹا یعنی حضرت اسماعیل ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے، یعنی ان کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، بازو بن گئے جسے پنجابی میں کہتے ہیں. اب قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحک، انہوں نے کہا کہ بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں اور متواتر دیکھ رہا ہوں، خواب میں 3 رات سے دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب رسول نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. فانظر ماذا ترى، تو سوچو، تم غور کرو، تمہاری کیا رائے ہے. اب یہ حلیم ہے بیٹا. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا. اسلام کی حقیقت یہ ہے، جو حکم ملے سر تسلیم خم. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور اوڑھا لٹا دیا انہوں نے پیشانی کے بل حضرت اسماعیل کو، چہرہ سامنے نہ ہو. ورنہ ذبح کرنے میں تو سیدھا ہو تو گردن کو کاٹنا آسان ہے، لیکن یہ کہ چہرہ سامنے ہونے میں ذرا سی ایک اور جو محبت پدری جو ہے اس کی کوئی کیفیت زیادہ ہو سکتی تھی، تو پیشانی کے بل لٹایا. وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، ہم نے پکار کر کہا اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا، بس تو نے سچا کر دیا خواب. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح محسن بندوں کے جزا دیتے ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت بڑا امتحان تھا جس سے تم گزرے ہو. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیے میں ایک ذبح عظیم رکھ دیا. ایک تو میڈا اسی میں تو جنت سے آیا، وہ ذبح ہو گیا حضرت اسماعیل کی جگہ، اور یہ ذبح عظیم چل رہا ہے جو یہ پوری دنیا میں قربانیاں ہیں. پوچھا گیا حضور سے ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ جو ہم قربانیاں دیتے ہیں عید الاضحیٰ میں کیا ہے؟ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کے اسی طریقے پر ہم نے یا ان کی ملت پر پھر پچھلوں کے اندر بھی لوگوں کو پیدا کیا. سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر. كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کو. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی، اور ان کو نبی بنایا صالحین میں سے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ان پر بھی برکتیں ہم نے نازل فرمائی اور اسحاق پر بھی. ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی نسل میں سے. اب دونوں کی نسل میں سے کون ہوں گے؟ حضرت اسحاق کا ذکر ہونا تو ان کے بیٹے یعقوب، ان دونوں کی نسل میں سے کون ہوں گے؟ وہ تو بنی اسرائیل ہیں. ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین، ان دونوں کی ذریت میں سے ہم نے لوگ جو اٹھائے ان میں محسن بھی تھے اور وہ بھی تھے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، نیک بھی تھے بد بھی تھے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اب یہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ ہے، پھر حضرت الیاس کا تذکرہ ہے، پھر حضرت لوط کا تذکرہ ہے، پھر حضرت یونس کا تذکرہ میں ذرا پڑھ کے سنا دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ نقطہ یہاں آ گیا یقین والا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس بھی یقیناً ہمارے رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ بھاگ کر پہنچا ایک بھری ہوئی کشتی میں. کشتی جا رہی تھی، اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے غصے میں. وہ غیرت تھی، غیرت اور حمیت دین حق، کہ یہ قوم نہیں مان رہی تو دفع ہو، میں جا رہا ہوں. لیکن بس چوک یہ ہو گئی، غلطی یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا انتظار نہیں کیا، جبکہ رسول بغیر اجازت کے اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا. جبکہ وہ پہنچے تو کشتی میں پھر سفر کرنا تھا، کشتی پہلے ہی بھری ہوئی تھی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. فساہم، اب وہ کشتی ڈولنے لگی تو انہوں نے سوچا کہ کوئی نہ کوئی بھاگا ہوا غلام آیا ہے جس کی وجہ سے کشتی جو ہے اس مصیبت میں ہے. فساہم، انہوں نے قرعہ ڈالا.
فکان من المدحضین، تو وہی ہو گیا جس کو دھکے دے کر گرا دیا گیا، اسے اٹھا کر لوگوں نے پھینک دیا کہ یہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری کشتی جو ہے اس وقت وہ ڈول رہی ہے اور اس کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ ڈوب جائے۔ ایک اعتبار سے یہ بات صحیح بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اگر بغیر اجازت آئے ہوئے تھے تو اللہ کے غلام تو ہے، ہر مسلمان اللہ کا غلام ہے، ہر نبی اللہ کا غلام ہے، اب تو سبھی ہے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو نگل لیا اسے ایک مچھلی نے، اور وہ الزام لگا ہوا ملوم اور ملیم، یعنی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الزام آ گیا تھا، گویا کہ فرد جرم تو عائد ہو گئی تھی۔ فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر نہ ہوتا وہ تسبیح کرنے والوں میں سے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں وہ تسبیح جب انہوں نے کی ہے، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا قیامت تک، اس دن تک جس دن کے اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ فنبذناہ، لیکن چونکہ انہوں نے تسبیح کی، استغفار کیا، تو ہم نے اسے ڈال دیا بالعراء، ایک چٹیل میدان میں، وہ سقیم، اور وہ بہت بیمار تھا، مچھلی کے پیٹ میں رہا ہے تو اس کے جو ڈائجسٹو جوسز ہیں انہوں نے کچھ کھال کو بھی ادھیڑ دیا ہوگا، وہ تو اللہ نے جو جان بچائے رکھی وہ تو اس کا حکم خصوصی تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو حال ہوگی وہ مردوں سے بدتر کی صورتحال ہوگی، تو ہم نے اسے، بہت بیمار تھے وہ، ڈال دیا چٹیل میدان۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اگا دیا ہم نے اس پر ایک پودا یقطین کا، یہ ہے وہ یقطین جو ہمارے بلوچستان کے اور یہ جو علاقہ ہے، جو ساحلی علاقہ ہے، اس میں یہ بیل سی ہوتی ہے ایک، اور اسے آج کل بھی اگین کہتے ہیں، وہ اگین۔ یہ احمد الدین مارہوی تھے ایک صاحب، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑے افسر تھے، وہ وہاں رہے ہیں بہت عرصے، تو مکران کے ساحل کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھا کہ اگین کہلاتی ہے، ایک بیل ہے جیسے یہ کدو ہوتی ہے، کدو کی طرح کا اس کا پھل ہوتا ہے، میٹھا نہایت شیریں، پتے بڑے بڑے ہیں جو سایہ کر لیتے ہیں کسی کے اوپر۔ اب اس کے اوپر جب وہ بیل اگ گئی تو پتوں کا سایہ ہو گیا، دھوپ کی تمازت سے بچ گئے، اور ان پتوں میں کوئی ایسی شے ہے جو انسیکٹیسائیڈ ہے اور جو سمجھیے اینٹی سیپٹک ہے، کہ وہ کسی طرح کی بھی وہاں پر سوجن وغیرہ اور جو جراثیم کا عمل ہے وہ نہیں ہونے دیتی، یہ چیزیں اب بھی موجود ہیں۔ انبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور یقطین کا اگین بن جانا بہت آسان کام ہے، قاف جو ہے گاف میں ہو جاتا ہے عربوں کے آس پاس ہو تو قم کو گم کہتے ہیں اب بھی، تو وہ اگین بن گیا۔ وارسلناہ مئۃ الف او یزیدون، پھر ہم نے اسے بھیج دیا، رسالت سے دوبارہ سرفراز ہو گئے وہ، اللہ جب صحت مند ہو گئے 1,00,000 آدمیوں کے پاس بھیج دیا۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، پھر وہ ایمان لے آئے اور پھر ہم نے انہیں ایک وقت معین تک کے لیے دنیا میں رہنے کے لیے ساز و سامان عطا کر دیا اس قوم کو۔ تو یہ ہم سورہ یونس میں پڑھ چکے ہیں کہ ایک ہی قوم ہوئی ہے پوری تاریخ میں کہ جس کے پاس رسول بھیجا گیا، رسول کی دعوت کا اس نے انکار کر دیا، اس پر پھر عذاب کے آثار شروع ہو گئے، پھر توبہ قبول ہو گئی، ورنہ آثار جب شروع ہو جائیں عذاب کے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ الا قوم یونس، صرف ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت یونس چونکہ انہیں قبل از وقت چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو وہ جو ڈیبٹ ادھر ہوا ہے کریڈٹ ادھر ہو گیا، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ رعایت کی ہے۔ اب یہ آخری رکوع ہے، فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، ذرا ان سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں؟ سورہ نجم میں پڑھیں گے تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی تقسیم تمہاری غیر منصفانہ ہے کہ خود تو بیٹے پسند ہے، اللہ کو الاٹ بھی کیے تو بیٹیاں کی، کیونکہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں مانتے تھے جو مشرکین عرب تھے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو بیٹا تو قرار دیا نا کم سے کم، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بیٹا تو قرار دیا، یہ لوگ سب سے گئے گزرے کہ وہ بیٹیاں کہہ رہے تھے، یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں۔ فاستفتہم، ذرا پوچھئے لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے ان کو فرشتوں کو مؤنث بنایا تھا اور یہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں مؤنث بنا رہے ہیں؟ کیسے معلوم ہو گیا انہیں کہ وہ مؤنث ہے؟ الا انہم فی افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ وہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولد اللہ، کہ اللہ کی اولاد ہوئی، وانہم لکاذبون، اور یہ بالکل جھوٹے ہیں، اللہ کے نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اصطفی البنات علی البنین، کیا اس نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند کری ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟
ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، واضح دلیل؟ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اگر ہے تو کوئی کتاب لاؤ نا، کوئی پرانا صحیفہ ہے، کوئی کتاب ہے، اس میں کہیں لکھا ہوا ہے، درج ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بنایا ہے مؤنث، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور آگے بڑھ کر انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسب پیدا کر دیا، جنوں کو بھی اللہ کی اولاد قرار دے دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، جنوں کو خوب معلوم ہے کہ وہ تو پکڑ کے حاضر کر دیے جائیں گے سب کے سب۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے، ان خرافات سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں ان میں سے جو لوگ بھی اللہ کے بندے ہوں گے مخلص، اللہ ان کو بچا لے گا، جو توبہ کریں گے اللہ ان کو بچائے گا۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنُونَ، اور دیکھو تم اور جن کو بھی تم پوجتے ہو، چاہے وہ جنات ہو یا کوئی اور ہو، یہ سب مل کر بھی مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، ہمارے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی تم فتنے میں مبتلا نہیں کر سکتے، تمہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے جو خود ہی جہنم میں جانے والا ہو، خود اس کی اپنی جو ہے ٹینڈنسی یہی ہے، اس کی اپنی جو ہے روش یہی ہے۔ وما منا الا له مقام معلوم، اب وہی بات والصافات صفا، فرشتوں کا ذکر ہوا تھا، اور یہاں چونکہ فرشتوں کو خاص طور پر اللہ کے ساتھ جو ہے الوہیت میں شامل کرنے کا ذکر آ گیا، اب فرشتوں کی زبان سے جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارا اصل مقام کیا ہے سمجھو۔ وما منا الا له مقام معلوم، ہم جو فرشتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا ایک مرتبہ اور مقام معین نہ ہو۔ وَإِنَّا نَحْنُ الصَّافُّونَ، ہم تو ہمیشہ صفے باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، جو حکم آئے ہم اس کو بجا لائیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم تو ہر وقت تسبیح کرتے ہیں اللہ کی۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور یہی لوگ تھے جو پہلے کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، جو پچھلے لوگوں کے پاس ذکر آیا، کتابیں آئی، نصیحت آئی، نبوت اور رسالت آئی، اگر ہمارے پاس آ گیا ہوتا وہ ذکر کہ جو پہلوں کا تھا لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم تو بہت ہی اللہ کے مخلص اور مخلص بندے ہو جاتے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اب وہ آ گیا ہے ذکر تو اس کا کفر کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اب وہ قاعدہ کلی آ گیا جس کے میں نے ذکر کیا تھا، ہماری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے ہمارے ان بندوں کے بارے میں کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے رہے، انہم لہم المنصورون، ان کی یقیناً مدد کی جائے گی۔ رسول اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے اپوائنٹمنٹ لے کر آتا ہے۔ آپ اگر سپاہی کی بے عزتی کریں جبکہ وہ وردی میں ہو تو وہ حکومت کی بے عزتی شمار ہوتی ہے، وردی میں جب ہے تو رسول جو ہے وہ چونکہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ آپ جو چاہیں کر گزرے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً ہمارا لشکر، ہمارے لشکر میں ظاہر بات اللہ کے لشکر میں رسول اس کے سپہ سالار ہے، جو بھی وقت کا رسول ہے، اور جو اہل ایمان ہے وہ اس کے فوجی ہیں، وہ لشکر ہے۔ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، وہی غالب ہو کر رہیں گے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو اے نبی ذرا اعراض کیجئے ان سے کچھ وقت کے لیے، ایک وقت معین ہم نے رکھا ہوا ہے، اس وقت تک کے لیے ذرا نظر انداز کر دیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ سَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، جب وہ ہمارا عذاب آ کر اترے گا ان کے میدان میں، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت بری صبح ہوگی ان لوگوں کے حق میں جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ بغیر خبردار کی اللہ عذاب نہیں بھیجتا۔ ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم ہرگز عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ رسول مبعوث نہ کر دے، رسول آئے وارن کر دے پھر وہ رد کر دے پھر عذاب۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، دوبارہ دہرایا ہے نبی آپ ذرا اعراض کیجئے ابھی ان کی طرف سے جو بھی بکواس یہ کر رہے ہیں، سن لیجئے، صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ بھی راہ دیکھیے اور یہ بھی دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو عزت والا رب ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ کسی نے جنات کو اس کا اور اولاد بنا دیا، کسی نے حضرت مسیح کو بیٹا بنا دیا، صلبی بیٹا، حضرت عزیر کو بنا دیا، یہ لوگ فرشتوں کو بنائے بیٹھے ہیں بیٹیاں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلام ہے تمام جو مرسل تھے جن کو بھیجا گیا ان پر۔
والحمد للہ رب العالمین، کل حمد اور شکر اور تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ الصاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، یہاں نوٹ کر لیجئے جیسا کہ پہلے یاسین والقرآن الحکیم، اس کے بعد آیت کیا تھی؟ انک لمن المرسلین، یہاں وہ آیت محذوف ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر انک لمن المرسلین، یہ قرآن جو ذکر بھرا، ذکر والا قرآن ہے، یاد دہانی کرانے والا، یہ دلیل ہے، اس کی قسم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ نبی کی نبوت کا سب سے بڑا ثبوت یہ قرآن مجید ہے، حضور کا معجزہ قرآن مجید ہے۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، لیکن یہ جو کافر لوگ ہیں یہ تو ایک تو اپنی تکبر میں مبتلا ہے، عزت میں، وہ جھوٹی عزت ہے، وشقاق، زدہ پر اتر آئے ہیں، یہ ضد پر آ گئے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، کتنی ہی ان سے پہلے قومیں تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، پھر جب وہ ہلاکت کا وقت آیا تو چیخنے چلانے لگے، لیکن یہ کہ وہ اب خلاصی کا وقت گزر چکا تھا، اب چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور انہیں بات تعجب ہوا اس پر کہ ایک خبردار کرنے والا آیا ان کے پاس انہی میں سے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور ان کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ یہ شدید ترین مقام ہے قرآن مجید میں کہ جن میں قول نقل کیا گیا ان کا، ورنہ کذاب کا لفظ جو ہے، ابو جہل جیسے شخص نے جو ہے یہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ محمد جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کوئی بہت ہی شقی ہوگا جس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ساحر کذاب۔ اور جرم کیا ہے اس کا جس کو ساحر الکذاب کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود میں گم کر دیا۔ اتنے معبود ہمارے تھے، اتنی دیویاں، اتنے دیوتا، ان سب کو اس نے تو بس ایک معبود، سب کو بنا دیا ایک معبود، ایک اللہ، اور کوئی معبود نہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے جو یہ کر رہا ہے۔ وانطلق الملأ منهم، اور ان کے سردار جو ہے وہ چلے وہاں سے، چلو یہ چلو چھوڑو اس کو، اس کی بات مت سنو، ان امشوا، چلو چلو یہاں سے، واصبروا علی آلہتکم، اور جمے رہو اپنے معبودوں پر، واصبروا علی آلہتکم۔ جیسے حضرت نوح کے قوم کو ان کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کیا کہا؟ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، دیکھو یہ تمہارے معبود جو پرانے ہیں، تمہارے اولیاء اللہ پرانے بزرگ جن کی تم تصویریں بنا کر پوجتے ہو، تو ان کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے، جمے رہو ان کے ساتھ۔ وہی بات یہاں کہی، امشو، چلو جاؤ یہاں سے، تو ان کے پاس کھڑے ہی نہ رہو، ان کی باتیں سنو ہی مت۔ واصبروا علی آلہتکم، جمے رہو، ڈٹے رہو اپنے معبودوں پر۔ ان ھذا لشیء یراد، یقیناً یہ بات کوئی ایسی ہے کہ جس سے ان کا کوئی مقصود ہے، یہ کوئی سرداری چاہتے ہیں، چودراہٹ چاہتے ہیں، اپنا غلبہ چاہتے ہیں، اپنا اقتدار چاہتے ہیں، جس کے لیے نئی بات گھڑ کر لائے ہیں۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے تو یہ بات، ہم نے کہیں اور تو یہ بات سنی نہیں، ہمارے آباء و اجداد میں بھی یہی بات چلی آ رہی ہے، یہی ہمارے معبود ہیں، انہیں کو ہم پوچھتے آ رہے ہیں۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، خلق بنا لینا، تخلیق، اختلاق، اسی سے باب افتعال بن گیا، بنائی ہوئی بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اس پر ذکر اتارا گیا ہے ہمارے مابین؟ ہم بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہاں چوٹی کے، اور ہمارے پاس فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اس کی تو وہ حیثیت بھی نہیں ہے، اور اس کو جو ہے اس کے اوپر ذکر اتار دیا۔ اللہ نے اگر ذکر اتارنا تھا، وہی لانی تھی، تو یہ جو بڑے بڑے وہ کہتے تھے کہ رجل عظیم من القریتین، یہ دو بستیاں جو ہیں، یہ مکہ ہے اور طائف ہے، یہ ٹوین سٹیز تھیں ایک طرح کی، جیسے اسلام آباد اور راولپنڈی ٹوین سٹیز ہیں، ایسے ہی یہ طائف اور مکہ ٹوین سٹیز تھی، فاصلہ بھی بہت زیادہ نہیں تھا، اور اکثر مکے والوں کی جائیدادیں وہاں تھی۔ ولید بن مغیرہ کے بہت باغات تھے، محل تھے وہاں پر۔ تو کوئی بڑا آدمی ہوتا، بڑا چودھری، سرمایہ دار، کوئی سردار ہوتا کسی گھرانے کا، اس کے اوپر آتی اگر وہی تو بل ہم فی شک من ذکری، نہیں یہ لوگ میری یاد اور میرے ذکر سے شک میں پڑے ہوئے، بل لما یذوقوا عذاب، نہیں اصل بات یہ ہے کہ انہیں ابھی ہمارا ہاتھ لگا نہیں، یعنی ہماری طرف سے کوئی عذاب ابھی ان پر آیا نہیں۔ عذاب پکڑ آ جائے گی تو 14 طبق جو ہے روشن ہو جائیں گے، یہ سارا نشہ جو ہے سیادت اور قیادت کا اور چودراہٹ کا اور سرمایہ داری کا ہرن ہو جائے گا۔ 2 آیتیں چھوڑ کر ترجمہ کر رہا ہوں۔
کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الاوتاد، کہ یہ معاملہ جو ہے اے نبی اگر آج آپ کو جھٹلایا گیا تو آپ سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، قوم عاد نے جھٹلایا، فرعون نے جو میخوں والا تھا اس نے جھٹلایا، وثمود وقوم لوط، سمود نے جھٹلایا، قوم لوط نے جھٹلایا، اصحاب الایکہ بن والوں نے یعنی قوم شعیب نے جھٹلایا، اولئک الاحزاب یہ سب جماعتیں ہیں، ان کل الا کذب الرسل ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب تو پھر وہ ہماری سزا کے مستحق ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا اصبر علی ما یقولون، تو اے نبی جو کچھ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں آپ صبر کیجئے، ہمارے تمام رسولوں نے صبر کیا تھا۔ فاصبر جیسا کہ آخری پاروں میں آئے گا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے ہمارے اور اولو العزم ہمت والے رسولوں نے صبر کیا تھا، اے نبی آپ بھی صبر کیجئے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایدی انہ اواب، اور ذرا تذکرہ کریں یہاں ہمارے بندے داؤد کا جو ہاتھوں والا تھا، یعنی ایک تو ہاتھ سے مراد طاقت بھی ہوتی، قوت والا، شہنشاہ بھی تھا، اختیار والا، پھر یہ بھی کہ وہ ہاتھ سے بڑی محنت کرتے تھے، جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ زرہیں بناتے تھے۔ زرہیں بنانے میں ظاہر بات ہے کہ اس وقت کو پریس تو نہیں تھے کہ بس وہ لگائی کسی جگہ پر جا کر وہ لوہے کی پلیٹ اور زور سے پریس کا لگا اور سارا جو ہے اس کے اندر خم آ گئے، اور اس کو تو ہاتھوں سے کرنا پڑتا تھا۔ انہ اواب، وہ تھا ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا۔ انا سخرنا الجبال معہ، یہ ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں، ہم نے مسخر کر دیا تھا ان کے ساتھ پہاڑوں کو بھی، یسبحن بالعشی والاشراق، شام اور صبح کے وقت وہ ان کے ساتھ ہی تسبیح کرتے تھے اور حمد کے ترانے الاپتے تھے۔ وطیر محشورہ، اسی طریقے سے جھنڈ کے جھنڈ جو ہے پرندوں کے، ان کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا۔ کل لہ اواب، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ہم نے اس کی حکومت کو خوب مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت بھی عطا کی تھی، اور فصل الخطاب یعنی فیصلہ کن بات کہنا، ایسی بات کہنا کہ سب کو معلوم ہو کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی مقدمہ ہے کچھ بھی ہے اس میں کوئی ایسی بات کہ جس کے اوپر سب کو اشتراح و صدر ہو جائے۔ قول فیصل، جیسے خود قرآن مجید کے بارے میں آیا آخری صورت میں، آخری صورتوں میں، انہ لقول فصل وما هو بالحزل، یہ تو قول فیصل ہے۔ اب ان کا ایک خاص واقعہ آیا ہے جس کی تعویلیں کچھ اور بھی مفسرین نے کی ہیں، لیکن تورات میں وہ جس طریقے سے ہے وہ چونکہ بہت سے مفسرین نے اسی کو نقل کیا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، تو اسرائیلیات جو ہے ان کو اس طرح سے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جنہوں نے اسرائیلیات جو ہے تفسیر میں داخل کر دی ہیں تو ان کا کوئی بہت بڑا غلط کام انہوں نے کیا، حدیث ہے حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ تو اگر کہیں قرآن مجید کے کسی مقام کی کوئی وضاحت جو ہے اسرائیلی کسی روایت اور تفصیل سے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ چونکہ اس میں ذرا پہلو گرتا ہے حضرت داؤد کی شخصیت کا، اس لیے اس میں ہمارے مفسرین کو تعامل بھی ہے۔ بہرحال یہ کہ کوئی ایک ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں متنبہ کیا کسی طرح، وہ واقعہ ہے یہ۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا تم تک وہ خبر پہنچ چکی ہے دعویٰ کرنے والوں کی، کوئی مقدمہ لے کر آئے لوگ، اس تصور المحراب، اور وہ وقت حضرت داؤد کا اجلاس عام کا نہیں تھا، لوگوں سے ملنے کا نہیں تھا، وہ ان کی عبادت کا وقت تھا، وہ اپنے حجرے میں یا جو بھی ان کا محراب تھی عبادت خانے میں وہ وہاں محو عبادت تھے، لیکن یہ پھلانگ کر آ گئے دیوار، اس تصور المحراب۔ اس دخلوا علی داؤد ففزع منہم، جب وہ داخل ہوئے حضرت داؤد پر تو وہ ڈر گئے ان سے کہ یہ کون ہے، یہ آئے ہیں پہرے دار بھی ہوں گے، کہیں سب کچھ ہوگا، بادشاہ ہے، لیکن یہ عین میرے خلوت میں پہنچ گئے ہیں۔ فقالوا لا تخافوا، ان کا نہیں آپ گھبرائیں نہیں، ہم کوئی آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آئے۔ خصمان بغا بعضنا علی بعض، یہ دو فریق ہیں ہم، خصم کی جمع جو تسنیہ خصمان، ہم دو گروہ ہیں جن کا آپس میں جھگڑا ہے۔ بغا بعضنا علی بعض، بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے۔ فحکم بیننا بالحق، تو حق کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہمارے مابین فیصلہ کر دیجئے۔ ولا تشتت، دیکھیے دور کی بات نہ دیجئے کہ میں کل کو فیصلہ کروں گا، اب کروں گا، تاریخ نہ ڈالیے جیسے ہم آج کل کہتے ہیں، تاریخ نہ ڈالیں بلکہ فیصلہ ہمارا فوراً چکا دیں۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجئے کہ اس معاملے میں سیدھا راستہ کون سا ہے۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجۃ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، وہ کہتا ہے یہ بھی مجھے دے دے،
وعزنی فی الخطاب، اور اس نے اپنی بات کرنے میں مجھے دبا لیا ہے. یعنی یا تو یہ کہ زیادہ چرب زبان ہے تو وہ میری بات جو ہے وہ نہیں سن رہا، اپنی ہی بات کیے چلا جا رہا ہے، یا یہ کہ اس کی کچھ حیثیت ایسی ہے کہ روب ڈال دیا. عزنی فی الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه. حضرت داؤد نے فوراً کہا، جو صاف بات تھی کہ اس نے بڑا ظلم کیا ہے جو تم سے اپنی ان 99 دمبیوں کے ہوتے ہوئے ایک دمبی تمہاری بھی مانگ رہا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اور یہ ہوتا ہے اکثر، جو خلطاء ہوتے ہیں، جن کے کاروبار، جن کے معاملات خلط ملط ہوتے ہیں، ملے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں جو لوگ ہیں ملنے والے، تو وہ اکثر شریک لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے پر ظلم کر ہی بیٹھتے ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلًا مَا هُمْ. سوائے ان کے کہ جو ایمان والے ہوں اور عمل نیک کرتے ہوں، اور ایسے لوگ تو کم ہی ہوتے ہیں. اب اس کے بعد میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، آیت سجدہ ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس وقت اچانک خیال آیا حضرت داؤد کو کہ یہ تو ہم نے اسے فتنے میں ڈالا ہے. یعنی یہ کہ کسی چیز پر متنبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شکل جو ہے پیدا کی ہے. اس میں جو اسرائیلی روایت ہے وہ کہیں آپ تفسیر میں پڑھ لیجئے گا. بہرحال کوئی ان کی خامی تھی، کوئی کمی تھی، کوئی کوتاہی تھی، اور یہ کہ اس کے اوپر متنبہ کیا ہے. اس پر یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف جو ہے توجہ کی اور رکوع میں یا سجدے میں گر گئے. فغفرنا له ذلك، تو ہم نے وہ بات اس کو معاف کر دی. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. اور یقیناً ہمارے پاس اس کے لیے بہت اچھا مرتبہ بھی ہے اور لوٹ کر آنے کی جگہ بھی بہت اچھا. جنت کے اندر ان کی جگہ جو ہے وہ محفوظ ہے. یعنی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کوئی خطائیں، اور ان خطاؤں پر نبیوں کا معاملہ یہی ہے کہ انہیں قائم نہیں رہنے دیا جاتا بلکہ بر وقت متنبہ کر دیا جاتا، اصلاح ہو جاتی. عصمت اسی کا نام ہے. ورنہ یہ کہ کسی غلط چیز کی طرف رجحان کسی وقت طبیعت میں آ جانا بر بنائے طبع بشری، یہ بعید نہیں ہے، لیکن اللہ جو حفاظت کرتا ہے بر وقت جو ہے متنبہ فرما دیتا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد، ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے زمین میں، پس لوگوں کے مابین حق کے ساتھ فیصلے کرو. ولا تتبع الهوى، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اس وقت پانی بھر رہا تھا، کوئی نہ کوئی کوتاہی والی بات تھی. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے لگو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے. إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جو بھٹک جائیں اللہ کے راستے سے، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، ان کے لیے ہوگا بہت سخت عذاب، اس لیے کہ انہوں نے بھلا دیا تھا یوم حساب کو، کہ ایک دن آنے والا ہے کہ سارا حساب کتاب ہو جائے گا. آگے چل کر ایک آیت آئی ہے بہت اہم قرآن مجید کے بارے میں، آیت نمبر 29 سے یہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اے محمد ہم نے آپ پر اتاری ہے، اور بہت بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس سن لیا نہ سمجھا، بس اس کو ثواب تو خیر حاصل ہو جائے گا، سننے سے بھی ثواب حاصل ہو جائے گا، بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب حاصل ہو جائے گا. لیکن قرآن اترا تو اس لیے نہیں ہے کہ آپ بغیر سمجھے پڑھیں اسے، اترا تو اس لیے کہ لیدبروا آیاتہ، وہ اس کی آیات پر تدبر کریں، غوطہ زنی کریں. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. ولیتذکر اولو الالباب، اور یہ کہ جو ہوش مند لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں، وہ اس سے سبق حاصل کریں، اس سے ہدایت لیں، اس سے رہنمائی حاصل کریں. صرف زبان سے نہ کہیں کہ وجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، پہلے خود بھی تو فیصلہ کریں کہ ہم قرآن کو اپنا امام مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلیں گے. یہ فیصلہ اپنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی اسے آپ کا امام نہیں بنائے گا. اس کے بعد پھر یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ ایک تو ہے انباء الرسل، ایک ہے قصص النبیین. اس صورت میں سورہ صاد میں قصص النبیین ہی کے انداز کی چیزیں ہیں. حضرت سلیمان کا ذکر آیا ہے، اور اس میں بھی کوئی 2 واقعات ایسے ہیں کہ جن میں کہیں کچھ پہلو جو ہے ان کا شخصیت کا ایسا جو کمزوری والا ہے وہ سامنے آیا، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے پھر انابت کیا، رجوع کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقام بلند تھا اسے برقرار رکھا. لیکن اس کی بھی جو تعویل ہے وہ اس میں کافی الجھنیں ہیں، تو وہ میں اس وقت یہاں اس بحث کو نہیں چھیڑ رہا. بس ان کی جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی اعتبار سے کوئی خطا ہو گئی تو فوراً جو ہے، جیسے کہ حضور خود فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم،
کبھی کبھی میرے بھی دل پر حجاب سا آ جاتا ہے اور میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم حضور کے حجاب قلبی کو اپنے حجابات پر نہ قیاس کر لیں۔ ان کا تو ہمارا 100 درجے کا حضور بھی ہوگا تو بھی وہ حضور کے لیے غیاب کی شکل بن جائے گی۔ ہمیں کہاں وہ جو حضور کی کیفیت حاصل ہو سکتی ہے، لیکن ان کے مقام کے اعتبار سے ذرا سی کوئی کمی آ گئی تو اسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھی قلب پر کچھ حجاب سا آ جاتا ہے، لیکن وہ ان کی سطح کے اعتبار سے۔ لیکن یہ کہ باہر اس میں استغفار کرتے ہیں، انی لاستغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ بھی وہی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، ان کا صبر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کی دعا کو قبول کیا۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر ہے علیہ السلام، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا ذکر ہے علیہ السلام۔ تو میں ان چیزوں کو اب چونکہ آپ سنتے جائیں گے انشاءاللہ تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں اترتی آئیں گی، ہم پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ۔ اس کے بعد جو ہے قل انما انا منذر، ابھی اختتامی رکوع ہے اس سورت کا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو ہوں صرف خبردار کرنے والا۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے اس الہ واحد کے جو قہار ہے، چھایا ہوا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کا بھی رب ہے، مالک ہے، آقا ہے، پروردگار ہے، اور العزیز ہے، زبردست ہے، الغفار معاف فرمانے والا، مغفرت کرنے والا۔ قل هو نبأ عظیم، اے نبی کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ نبأ کہتے ہیں بڑی خبر، یا آپ پڑھیں گے اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ وہ کیا ہے نبأ؟ کہ ایک مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ انہ نبأ، قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو، اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ ما کان لی من علم، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، بالملأ الاعلی اذ یختصمون، وہ ملأ اعلیٰ کی جو محفل ہے، ملائکہ مقربین کی جو محفل ہے، جب وہاں کچھ اختلاف بھی ہوتا ہے فرشتوں کا آپس میں، اللہ سے اختلاف کرنے والی بات نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایک پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے، اور فرشتے جو ہے ملأ اعلیٰ جو ہے سب سے چوٹی کے جو فرشتے، ان کو بھی کچھ موقع ملتا ہے کہ آئندہ کیا تدبیر ہونی چاہیے، کیا شکل ہو، اپنی اپنی رائے دیں، تو پھر وہ کچھ جھگڑتے بھی ہیں، اختلاف بھی آپس میں ہوتا ہے۔ تو مجھے کیا خبر کہ ان کا کیا اختلاف ہے اور وہاں کیا جو ہے رائے پیش کی گئی ہے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اس کا ذکر آ جائے گا آگے بھی چل کر، سورہ زمر کے آخر میں بھی نقشہ آئے گا کہ ملائکہ کے درمیان بھی وقضی بینہم بالحق، ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، یعنی یہ کہ ان میں سے کسی کی رائے کچھ اور ہوگی، کسی کی رائے کچھ اور ہوگی، آخر میں طے کر دیا جائے گا کہ کس کی رائے صحیح تھی۔ تو یہ ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو بس یہ بات وحی کی جا رہی ہے کہ میں ہوں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا۔ یہ ہے قطعی بات کہ جو مجھ پر وحی کی گئی ہے۔ قرآن حکیم میں الحمدللہ کے الفاظ سے سورتیں شروع ہوتی ہیں، 7.5 پارے کے وقفے سے، سورہ فاتحہ، پھر سورہ انعام، پھر سورہ کہف، پھر یہ سورہ سبا اور سورہ فاتر جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس طرح نوٹ کیجئے یہ جو قصہ ابلیس ہو اور آدم و ابلیس ہے، یہ عجیب سیمیٹریکل آرڈر میں ہے قرآن مجید میں۔ 6 یہ مکی صورتوں میں ہے، 7ویں ہے مدنی صورت، اور مکی صورتوں میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف یہ متصل ہے، دونوں کے 7واں رکوع، اس کا بھی 7واں رکوع، اس کا بھی 7واں رکوع۔ بنی اسرائیل سے ایک سورت چھوڑ دیجئے، سورہ نحل تو سورہ ہجر کے اندر بھی وہ واقعہ موجود ہے۔ کہف سے ایک سورت چھوڑ دیجئے، سورہ مریم تو سورہ طہ کے اندر وہ واقعہ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ ہجر سے جائیے 6-7 پارے پیچھے، سورہ آراف، ادھر جو ہے آپ سورہ طہ سے آئیں گے 6-7 پارے آگے تو یہ سورہ صاد۔ 6 مقامات بالکل سیمیٹریکلی جیسے محراب ہوتی ہے اس طریقے سے سیمیٹریکل ہے۔ 7واں مقام ایکسٹرا ہے کہ جو سورہ بقرہ میں ہے 4تھا رکوع۔ تو یہاں وہ آخری مرتبہ آ رہا ہے، اور یہاں لفظ آیا انی خالق البشر من طین، میں بنانے والا ہوں ایک بشر گارے سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یہ بعین ہی وہی الفاظ ہیں جو سورہ ہجر میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب میں اس کی تخلیق اور تسویہ مکمل کر دوں، نکسک درست کر دوں، اس کو فنیشنگ ٹچز دے دوں، اور پھر اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔
فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، بالکل وہی الفاظ دوبارہ آئے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، کل کے کل نے کیا، مل جل کر کیا، یکبارگی کیا، اجمعون، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور سورہ کہف میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ جن تھا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، استکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرتا اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا مطلب اس کا؟ اگرچہ اللہ کا جمع کا صیغہ بے ایدینا، سورہ یاسین میں بے ایدینا آ چکا، ہمارے ہاتھوں سے، لیکن یہاں جمع نہیں تثنیہ کا صیغہ ہے، پھر وہاں جمع کا صیغہ ایدینا، ہمارے ہاتھوں، یہاں ہے واحد کا صیغہ یدیا، میرا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے اہتمام سے بنایا، میں نے اپنی پوری توجہ، اپنی پوری خلاقی جو میری صلاحیت اور قدرت ہے اس کو اس پہ صرف کیا ہے۔ میری رائے میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو دو عالم ہیں، عالم امر اور عالم خلق، یہ انسان میں جمع کر دیے گئے۔ اس کا حیوانی وجود عالم خلق سے ہے، مٹی سے ہے، زمین سے ہے، یہاں سے آیا ہے، اور اس کا روحانی معاملہ وہ آسمان سے آیا ہے، وہ عالم امر کی شے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اور ہم اس سے پڑھ چکے سورہ اعراف میں الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر دونوں اللہ کے اختیار میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جنات میں صرف خلق ہے، عالم امر نہیں ہے، فرشتے صرف عالم امر کی شے ہیں، روح ہی روح ہے، لیکن انسان وہ ہے کہ جس کے اندر کمپوزٹ وجود ہے، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، بقول شیخ سعدی مرحوم، آدمی زیادہ ترفع معجون از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں حیوان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے۔ یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو اس میں یہ دونوں عالم جمع کیے ہیں اللہ نے۔ استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تم نے تکبر کیا یا تم ہو ہی سرکشوں میں سے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے بنایا مٹی سے، گارے سے۔ قال فاخرج منہا فانک رجیم، کہا اچھا نکل جاؤ یہاں سے، اب تم مردود ہو، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پر اب ہماری لعنت ہوگی، میری لعنت ہوگی قیامت کے دن تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، درخواست پیش کر دی اس نے کہ مجھے اس دن تک کی مہلت دے دی جائے، میری حیات جو ہے دراز کر دی جائے، زندہ مجھے رکھا جائے اس دن تک کے لیے جب کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا، اور انداز بھی ایسا بیزاری کا اور بے نیازی کا، جاؤ ٹھیک ہے تمہیں دی گئی مہلت۔ الی یوم الوقت المعلوم، اسی وقت کے دن تک جو معلوم ہے، معین ہے، قیامت کا دن۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اس نے کہا پھر مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے اپنا بنا لیا ہو۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، لیکن اللہ تعالیٰ کن کو اپنا بندہ بناتا ہے؟ جو خود اس کے بندے بننے کے لیے ارادہ کر لے، اس کے لیے کوئی نقصان اٹھانے کو، تکلیف اٹھانے کو، کسی آزمائش میں سے نکلنے کو تیار ہو جائے۔ ہم نے پڑھا سورہ بقرہ میں اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ایک سے ایک کٹھن امتحان حضرت ابراہیم اس میں سے گزرے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو پاس کیا ہے، کوالیفائی کیا ہے، تب جا کر کہا گیا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما۔ تو لیکن یہ جو تیرے خاص بندے ہو جائیں گے ان پر میرا کوئی زور نہیں۔ قال فالحق والحق اقول، اللہ نے فرمایا تو ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی فیصلہ کر رہا ہوں۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں بھی بھر کر رہوں گا جہنم کو تجھ سے، اور جو بھی ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان سب کو جھونک دوں گا تاکہ جہنم کو پر کر دوں۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے لوگوں میں جو تمہیں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، اللہ کا یہ دیا ہوا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں نے تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کی۔ وما انا من المتکلفین، میں متکلف تکلف کرنے والا ہوں ہی نہیں، تم نے مجھے 40 برس دیکھا ہے، میری سادہ زندگی رہی ہے، جو بات ہے صاف صاف وہی کرتا ہوں، کوئی تکلف اور تسنع جو ہے میرے آس پاس نہیں آیا کبھی۔
ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، بس ایک وقت معین کی بات ہے، جب تک اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے اس کے بعد تمہیں اس کی اصل خبر جو ہے پتہ لگ جائے گی کہ یہ چیز کیا تھی اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، کسی قصہ گو کی قصہ گوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کا نتیجہ جب نکلے گا تب تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔